اس عرصے میں مارچ میں اس نے مجھے کہا کہ سر یہ اچانک میرے دفتر آ گیا، دفتر میں ناصر مینشن، تو شام کا وقت تھا. میں نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ کوئی بغیر پروٹوکول کے ایک دم دروازہ کو میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں سر آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. میں نے 2-3 آدمی تھے، میں نے کہا بولو. اس نے کہا اس طرح سپریم کورٹ کی جو ویکنسیز خالی ہوئی ہیں ان میں کچھ لوگ آئے اپوائنٹ کیے ہیں، جونیئر ججز کو لا رہے ہیں، اور سینیارٹی جو ہے چیف جسٹسز کی اس میں اور سندھ کے احمد شاہ صاحب جو ہیں، احمد علی شاہ، ہم دونوں ٹاپ پہ ہیں. تو میں نے کہا کیا چاہتے؟ اس نے کہا آپ مدد کریں گے؟ میں نے کہا کروں گا. کہ میری پٹیشن کریں گے؟ میں نے کہا اچھا ویسے کرتے ہیں کہ پٹیشن سے پہلے کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک. اس نے کہا پھر آپ ڈرافٹ کریں. میں نے ڈرافٹ کی، دوسرے دن اس کو بھیجی، اس نے دستخط کر کے مجھے بھیج دی. میں نے کہا نہیں تمہارا رجسٹرار بھیجے. وہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب کو بھیجی. ہم نے انتظار کیا 3 مہینے. 3 مہینے کے بعد یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں دیا. میں نے کہا پٹیشن کرتے ہیں آرٹیکل 184 کی. میں نے 184 کی ان کی پٹیشن داخل کی کہ آپ نے جو مروجہ دستور ہے اس کی خلاف ورزی کر کے جونیئر ججز کو. ٹھیک ہو گیا. وہ پٹیشن ہماری آئی. پٹیشن میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بعد میں حامد خان کو ایسوسیٹ کر دوں. ان کا کر دیں. میں نے حامد خان کو ایسوسیٹ کر دیا بعد میں. وہ ہمیں واپس ہوئی کہ اس میں پبلک انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں. چنانچہ ہم نے وہ اپیل فائل کی کہ اس سے بڑا پبلک انٹرسٹ کا کوئی میٹر نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی جج کی اپوائنٹمنٹ جو ہے شفاف نہ ہو. بالکل. وہ ابھی تک ہماری اپیل پڑی ہوئی ہے. اس کی اب سٹیٹس کیا ہوگا؟ اب اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ اپیل اس کے بعد اسی کو فالو کر کے پی بار کونسل نے، سندھ بار کونسل نے بھی پٹیشنیں فائل کی. اب ریسنٹلی پھر اس عرصے میں یہ ہوا اس کے بعد، اس مشرف کی ججمنٹ کے بعد، کہ 170 لوگ جن کو فوجی عدالتوں نے سزا دی وہ ریٹس ابھی کوئی ستمبر اگست میں انہوں نے ایکسیپٹ کر دی اور وہ کچھ تھریٹس آنا شروع ہوئے. اچھا. اس تھریٹس کے عرصے میں میں نے انہیں ایک دن کہا کہ تم دیکھو نہ پولیس کو ساتھ رکھتے ہو نہ سرکاری گارڈ رکھتے ہو، ایک اکیلے اور پرائیویٹ گاڑی جو استعمال کرتا تھا وہ اس نے اپنی خریدی تھی اور اس کا ڈرائیور پرسنل تھا، اس کو خود تنخواہ دیتا تھا، سرکار نہیں دیتا. اچھا. وہ کہتا تھا نہیں مذہب آ کے میرے ساتھ باتیں شیئر کرتے تھے. اس عرصے میں جب انہوں نے پچھلے دسمبر میں مشرف کے خلاف ججمنٹ دی تو ایک طوفان برپا ہوا. پریس کانفرنس ہوئی، رضا منسٹر نے، وہ مرزا شہزاد اکبر نے اور فردوس نے مل کے جو کچھ کہا وہ آپ کے ذمہ ہے. تو میں نے ان دنوں میں ان کو ایک دن ٹیلی فون کیا، وہ ایک اتوار نہیں آیا، تو میں نے کہا کہیں اداس تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں سر میں نے ٹی وی بند کر دیا، میں ٹی وی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہوں. تو 4 جنوری کو سیچرڈے تھا اس سال کا. اس کے بعد تو میں نے اس کا کیسے کرتے ہیں کہ تم میرے گھر آؤ، کھانا دوپہر کا کھائیں گے اور اس میں قانون کی کوئی بات نہیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے.
تو انہوں نے کہا سر میں آؤں گا ایک شرط پہ کہ نہیں کوئی سرکاری افسر آئے گا، نہیں کوئی جج آئے گا. ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کون آئے؟ کہ اپنے شاگردوں کو بلا دیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کھاؤ گے کیا؟ تو انہوں نے کہا جو آپ کھلائیں گے، لیکن پانچے، یہ موٹے پانچے پسند کرتے تھے. جمیل کسٹم میں گیا، وہ بھی ویج میٹ تھا ان کا. تو اس سے ان کی دوستی تھی، اتنی دوستی تھی کہ وہ ابھی اسپتال میں بھی ساتھ آیا تھا. اور ابھی ایڈمٹ ہوئے، ابھی کچھ 20 دن اس نے ڈیوٹی دی ہے، وہ آ گیا. ہم نے باتیں کی تو میں نے کہا تمہیں کوئی تھریٹس وغیرہ تو نہیں آتے؟ اس نے کہا سر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں میں پاگل ہوں. تو یہ تو ساری باتیں آپ سن چکے ہیں. میں نے کہا پھر اس نے کہا مجھے یہ تھریٹ آیا تھا کہ یہ ایزی ڈائجیشن نہیں ہوگا. اچھا یہ تھریٹ آیا تھا؟ ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی میں نے کہا بھول جاؤ. اس نے کہا میں بھول گیا ہوں. ایسا ہوا کہ جب اس نے مشرف کے خلاف ججمنٹ دی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن اس وقت سپریم کورٹ میں ایک جج تھا، میں اب نام نہیں لوں گا، ریٹائر ہو گئے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اس جج صاحب نے ایک میٹنگ کے بعد مجھے وہاں کہا کہ تم سے تو وہ بہت خفا ہیں. اچھا. تو میں نے کہا خفا ہوں تو مجھے گھر بھیج دیں گے، کیا کریں گے؟ کہتا وقت گزر گیا. کوئی مہینے کے بعد ابھی اس کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی تھی اس جج کی، پھر ایک میٹنگ ہوئی. تو اس نے مجھے کہا کہ ذرا میرے چیمبر میں آنا. کہ میں جب اس کے چیمبر میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم نام کی سیٹ ہو؟ کہ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا انہوں نے اور ہم نے تو چاند مارا. اچھا. تمہارا تو نام ہی سیٹ ہے، باقی تو نہ تمہاری ڈی اے خان میں کوئی پراپرٹی ہے، نہ تمہاری پشاور میں ہے، نہ تم نے کوئی بینک بیلنس میں ہے، تمہاری تو صرف تنخواہ جاتی ہے. اس نے کبھی یہاں تک آپ اس کی خدائی کو ایسے دیکھیں کہ ثاقب نثار کے بیٹے کی شادی کا ولیمہ تھا. اس وقت کے چیف جسٹس نے لاہور میں میٹنگ رکھی، بینچز وہاں پہ جی اس دن ججز کو. یہ بھی ایز چیف جسٹس اس میٹنگ میں گیا. کہتا ہے جب میٹنگ ختم ہوئی اور میں نکلنے لگا تو یحییٰ فریدی نے کہا کہ آج شام کو اس نے کہا کہ میں تو ولیمے ججز کی کبھی میں نے اٹینڈ نہیں کی. اچھا. میں اس سے پہلے کبھی کسی جج کے ولیموں میں نہیں کیا. اپنے بیچ میٹوں کے دوستوں کی ہر فنکشن اٹینڈ کرتا تھا، ججز کی نہیں کرتا تھا. اور تو ابھی جو بات آپ کو بتا رہا تھا کہ گھبراہٹ، میں نے پہلی دفعہ اس کو جس دن حامد خان آیا تھا اور اس میرے ساتھ یہ بار برانڈے میں آیا تو میں نے اس کو کچھ پریشان سا دیکھا. اچھا. تو میں نے اسے اتنا کہا کہ کیوں تمہاری بہادری؟ تو اس نے کہا سر میں کسی سے نہ خوف زدہ ہوں نہ ڈرتا ہوں. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ دھمکیاں کوئی کبھی کہتا ہے کہ تمہارے لیے ڈائجیشن آسان نہیں ہوگی جو کچھ تم کرو. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میری ڈائجیشن کا سسٹم یہ ہے کہ میں تو بہت کچھ کھا لیتا ہوں، پائی بھی کھاتا ہوں، اور پھر صرف اتنا کرتا ہوں کہ ایک ڈوز زیادہ دے دیتا ہوں. شوگر کا شوگر ٹیسٹ کرتا تھا. تو نام ہی وقار نہیں تھا، باوقار انسان تھا. دیکھیں اس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی پلاٹ نہیں دیا، پلاٹ نہیں لیا، نہیں اپلائی نہیں کیا. ججز نے ایسا کوئی جج نہیں ہے جس نے پلاٹ نہ دیا، اس نے نہ کوئی پلاٹ لیا نہ کوئی مکان بنایا.